السلام علیکم خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور اس محفل میں جو شمع ہے وہ شیراز صاحب کے سامنے رہے گی، اور وہ ہمیں آ، بتائیں گے کہ لاہور کے علمی حلقے پر مختلف علاقوں سے علماء کے آنے سے فکری بلوغت پر کیا اثرات رہے، اور ایک خاص زمانے کی بات ہے، اور یوں بتاتے چلیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب تعلیم اور فکر پیٹ کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، اور آج سے مختلف ایک زمانہ جو شاید ہمارا باعث اس پہ یہ کہ بہتر زمانہ بھی ہوگا، جس وقت تعلیم اور تفکر انسان اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرتا بلکہ اپنے ذہنی بلوغ کے لیے، اور عرفان کی بلندی کے لیے، اور حقیقت یا حقیقت مطلقہ کے قریب سے قریب تر پہنچنے کے لیے ان نعمتوں کا استعمال کرتا تھا۔ تفصیل تو کیسے اور کیوں کی شیراز صاحب پیش کریں گے، تو ہم بلا زیادہ آپ کے اور شیراز صاحب کے درمیان حائل ہوئے ان کا تعارف ایک چھوٹا سا پیش کرتے ہیں، تاکہ پھر ان سے ہم سن سکیں کہ وہ آج ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو شیراز صاحب بنیادی طور پر امریکہ میں ہیں، اور پی ایچ ڈی اپنا کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں اس کو، اور اس میں ان کا موضوع یہ ہے کہ، بلکہ میں شاید ٹھیک نہیں بتا پاؤں گا، یہ بھی ان پر رکھتے ہیں کہ وہ جب ابھی آغاز کریں گے گفتگو کا تو وہ اپنے موضوع کے بارے میں زیادہ بتائیں، حالانکہ تھوڑا سا میں نے ان سے جان لیا ہے، لیکن اتنی تفصیل اب ذہن میں شاید رہی نہیں۔ تو شراز صاحب پلیز آپ بسم اللہ کی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ادارہ ہستونیست آپ کا، دعوت دینے کا اور مدعو کرنے کا، اور بالخصوص اجاز نقوی صاحب اور محسن گیلانی صاحب اور ان کی ٹیم۔ آم، میرا تعارف بس اتنا ہی میں کہوں گا فی الحال کہ میں پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہوں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں، اور ویسے تو مجھے دلچسپی ہے، عام طور پر جو میری ٹریننگ ہے وہ ابن سینائی فلسفہ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، بالخصوص الہیات اور منطق کے جو مسائل ہیں ان میں مجھے دلچسپی ہے۔ کم از کم وہیں سے میں نے آغاز کیا تھا، اور کچھ حالیہ سالوں میں مجھے بلاغت سے کچھ متصلہ فلسفے کے مسائل ہیں ان میں بھی دلچسپی ہے، اور جو میں فی الحال تحقیق کر رہا ہوں اور جو میں ڈسرٹیشن لکھ رہا ہوں وہ بھی آ، اسی حوالے سے، لیکن میرا جو فوکس ہے وہ 16ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کا بالعموم جو شروع کا دور ہے، اور ایک حد تک اورنگزیب کے زمانے تک اس خطے میں، جس کو ہم نارتھ انڈیا کہہ سکتے ہیں ہسٹوریکلی، اس میں کس طرح دیگر علاقوں سے علماء کی ہجرت اور تعلیم کے سلسلے میں سفر جو کیا کرتے تھے، اس کے سلسلے میں علوم حکمیہ یعنی فلسافیکل سائنسز کا کس طرح اس کی ایک احیا ہوئی، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی پریزنس پہلے بھی تھی، تو وہ احیا کس طرح ہوئی۔ اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو اس لحاظ سے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مجھے دلچسپی ہے کہ کس طرح کے فلسفیانہ معاملات میں علماء کو دلچسپی تھی، پھر اسی طرح فلسفے کا دیگر علوم سے یعنی اصول الفقہ سے کیا تعلق ہے، ہو سکتا ہے بلاغت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، گرامر کا علم ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا تھا، اس میں مجھے دلچسپی ہے۔ اسی طرح جو موڈز آف پروڈکشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ طریقہ کار جس سے علم کی ترویج ہوتی ہے اور سے ایک نسل سے دوسری نسل یقینی بنایا جاتا ہے، یہ ایک اور سوال ہے جو مجھے اور دیگر اور مورخین کو جس میں دلچسپی ہے۔ تو اسی بارے میں میں اس وقت تحقیق کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، اور آپ کے سامنے جو میں پیش کروں گا آج، اب بہت ہی مختصراً گفتگو ہوگی، لیکن اس تحقیق کا ایک جز ہے، ایک ابتدائی حصہ ہے، جس جو میں جس سے کچھ اس کے بھی کچھ اجزاء ہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تقریباً 40 45 منٹ میں کوشش کروں گا اس سے زیادہ نہ لوں، اور پھر میرے خیال میں زیادہ بہتر ہی ہوگا کہ آپ لوگوں کے ملاحظے میں جو سوال آ رہے ہیں اور یا جن چیزوں میں آپ کو دلچسپی ہے آپ اس پر سوال کریں، تاکہ کچھ کچھ تبادلہ خیال بھی کیا جا سکے۔ آ، آگے بڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے معذرت، میں اردو میں ہی اور تھوڑا سا روزمرہ اسلوب میں ہی بات کروں گا، لیکن جو جتنی میری سلائیڈز ہیں یہ انگریزی میں ہیں،
तबसरा मैं कोशिश करूंगा कि सारा उर्दू में ही किया जाए। तीन हिस्सों में बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इस पीरियड में, इस खत्ते में, हम कुछ उलमा के कुछ सिलसिले हैं जिनको मैं उस पर बिल्कुल एक दायराना जायजा, जो जिसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, वो पेश करूंगा, ताकि आपको एक थोड़ा सा एक उस सोशल मिल्यू और एनवायरनमेंट का अंदाजा हो कि कौन लोग हैं, कि किस इल्मी नसब हैं। अ, बात इतनी सी है कि इस दौरान एक तरकीज हुई, यानी कन्वर्जेंस हुई सिलसिलों की, जो उलूम हिकमिया और तहकीक के खास जो ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे, वो भी ज़रा डिस्क्रिप्टिव ही होगी। हम देखेंगे कि ये तहकीक क्या है, मुहक्किक क्या होता है, इसकी किताबी सी डेफिनेशन देखेंगे कि इस बतौर इस्तिलाह इससे क्या मुराद होती है। और फिर उसके बाद आखिरी हिस्से में हम किसी कदर जानने की कोशिश करेंगे कि तहकीक जब तामील में आती है, यानी इसके जब अमलन किया जाता है, चाहे वो कोई आलिम अपने हल्का दर्स में पढ़ा रहा हो या उसको बाद में लिखा गया हो, अ, क्या मजीद ऐसी तवक्कुआत होती हैं जो उसकी बुनियादी इस्तिलाह या तारीफ में नहीं मिलती हैं। तो जाहिर है ये एक सवाल है जो मौरख के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो माजी की किताबें हैं, जो टेक्सचुअल एविडेंस है हमारे पास, उसको पढ़ने के लिए वो किताबें उस उसलूब में, आप जानते हैं कि वो शुरू हो, हवाशी हो, मतून हो, बहुत ही मुख्तलिफ उसका उसलूब होता है। तो उसको समझने के लिए हमें उस दौर के जो आदाब हैं, इल्म के, मुताले के, बहस के, उनको भी समझना पड़ता है एक हद तक। तो उस पर बात करेंगे, देखेंगे कि आदाब का तहकीक से क्या ताल्लुक है। और उसमें भी मैं, बहुत तवील बहस हो सकती है, लेकिन एक मसला है, एक आदाब बहस में से एक अदब है जिसके बारे में हम बात करेंगे और वहां से बात को समेटेंगे। ये जो आपके सामने मैप है, ये जाहिर है, ये आप में से बहुत से लोग पहचान गए होंगे, ये मुगलिया लाहौर का है। ये खत्ता सूबों में बटा हुआ है। ये मुगलिया सूबे हैं, अकबर के दौर में इनको इस्टेब्लिश किया गया। तो सूबह काबुल है, बीच में नीले में आप सूबह लाहौर देख सकते हैं, सूबह दिल्ली, सूबह मुल्तान। आप देख सकते हैं कि ये इन इलाकों में, जाहिर है वो शहर तो हैं ही जिन्हें हम इन नामों से पहचानते हैं आज, लेकिन एक वसी तर हिस्सा है। दीगर और शहर हैं, बहुत से ऐसे इलाके जो जिन्हें आज हम अलहदा सूबा समझते हैं, वो भी इनमें एक हद तक जम हुए हैं। कुछ इलाके अलहदा हैं, जैसे अगर इसको आप आज हम इस खत्ते को एक हद तक पंजाब कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसी तरह सूबह दिल्ली है, सूबह अवध है, सूबह आगरा है। और अगर आप इसके मशरक में और शुमाल और मशरक में चले जाएं तो यहाँ कंदाहार आएगा, काबुल है, मजीद आगे जाएं तो हेरात है, शुमाल में जाते चले जाएं तो बुखारा और वो बुखारा नहीं, सॉरी, बदख्शां आ जाता है। और फिर मजीद सेंट्रल एशिया में जाएं तो बुखारा और दीगर इलाके। ये वो शहर हैं जिनकी निस्बत हमें, उनकी जोग्राफियाई निस्बत अक्सर उलमा के नामों में मिलती है। उनमें से चंद का जिक्र आगे आएगा। हम इस रीजन पे फोकस करेंगे, लेकिन मकसद कोई नॉर्थ पंजाब या इस सूबा लाहौर की कोई एक्सक्लूसिव हिस्ट्री लिखना नहीं है। इसको एक तरह से फोकस बनाया हुआ है हमने, एक एंकर है। जाहिर है जो गुफ्तगू हो रही है उसका ताल्लुक दीगर इलाकों की तारीख से भी है। अम, आगे बढ़ते हैं। कुछ आज के हवाले से मैं बस एक ही बात कहूंगा, फिर हम सिर्फ प्री मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे। अल्लामा, हमारे अजीज अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके, आप जानते हैं कि अल्लामा फलसफे की तारीख के हवाले से, तसव्वुफ की तारीख, शेर की तारीख के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल है हमारे लिए। दीगर और भी ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ। तो उनके बहरल खतूत मैं कुछ अरसे पहले पढ़ रहा था, जब अपने मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा था, और मैंने देखा कि अल्लामा ने कुछ खतूत लिखे अपने दौर, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सालों में। और यानी ये लेट 30s, मिड और लेट 30s की बात है, 1930s। और उनमें से दो खत मैंने देखे जो उन्होंने, बहुत मशहूर आलिम थे, सुलेमान नदवी, हम जानते हैं, मौरख भी थे, शिबली नोमानी के शागिर्द थे। उनको इन्होंने खतूत लिखे जब सुलेमान नदवी साहब मरहूम आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन के मुदीर थे। और उन्होंने वहां पर इजहार किया अल्लामा इकबाल ने कि जो मुताखरीन का दौर है, यानी क्लासिकल पीरियड के बाद, 12वीं 13वीं सदी के बाद अ, का जो दौर है, उसमें क्या हमारे यहाँ हुक्मा हैं, नहीं हैं, उनकी क्या तारीख है। बल्कि मौलाना, क्योंकि मगरिब में जो इस्लामिक स्टडीज, ओरिएंटल स्टडीज की फील्ड से भी वाकिफ थे, तो उन्होंने एक शिकवा भी किया कि मगरिब में लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ बाद के दौर में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में, हुक्मा नहीं आए,
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے، مثلا ملا محمود جون پوری ہیں، کچھ لوگوں کا آج ہم اور ذکر کریں گے. تو بات کہنے کی ہے کہ علامہ اقبال کو بھی اس موضوع میں کچھ کسی حد تک دلچسپی تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی کتاب لکھی جائے اور تحقیق ہو. اور آنے والی جو اگلی نسلیں تھیں ان میں کچھ لوگوں نے کام بھی کیا اس پہ ہم علیحدہ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو دلچسپی ہو. تو یہ ایک کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اہم موضوع ہے متاخرین کی جو تاریخ ہے اور فلسفے کے حوالے سے. آگے چلتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں 3 سلسلہ درس ہیں، اور یہ ان کو میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا اور بالکل مختصر بات کروں گا، کیونکہ ان میں جو ایک ایک نام ہے وہ اپنے اندر بہت جامع اور بہت عظیم شخصیت ہے، جن کی سوانح کے حوالے سے، جن کے کام کے حوالے سے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن میں صرف ایک مائگریشن اور ٹریول کے حوالے سے بات کروں گا فی الحال. صدر الدین دشتقی اور جلال الدین دوانی یہ 2 بہت بڑے نام ہیں دبستان شیراز کے، 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں، یعنی لیٹ 15 سینچری. جو شیراز اور اس کے گرد علمی حلقے تھے ایران میں، وہاں ان کا ایک کہہ لیں کہ ایک ان کا غلبہ تھا، ان کا حلقہ درس کا غلبہ تھا. اور یہ فلسفیانہ علوم کے بڑے ماہر تھے، استاد تھے. ان دونوں حضرات میں ایک رائولری بھی تھی، ان میں بحثیں ہوئیں، ان کے نتیجے میں کچھ کام لکھے گئے، اور بہت کچھ لوگ عمدہ تحقیق بھی کر رہے ہیں اس پہ آج. بہرحال ہمارے لیے بات باعث دلچسپی ہے وہ یہ کہ ان دونوں حضرات کے سلسلہ درس سے ایک پورا علمی نسب نکلا جو بہت سے علاقوں میں پھیلا، بشمول ہندوستان میں، اور ہندوستان کے بھی بہت سے علاقوں سے پھیلتا ہوا ایک وقت آیا کہ پنجاب سے اس کا ایک خاص تعلق بنا. تو اس ضمن میں مثلا فتح اللہ شیرازی ایک نام ہے جو مشہور ہے. اگر آپ مغل تاریخ پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اکبر کے دور میں یہ کافی مشہور اور مقبول شخصیت تھے تعلیم کے حوالے سے. اسی طرح لاہور میں انہی کے توسط سے ایک حلقہ درس رائج ہوا، عبدالسلام لاہوری اور عبدالسلام دیوی سے جو مشہور ہے. اسی طرح جلال الدین دوانی جو ہیں، خاص ان کے سلسلہ درس سے مرزا جان بغناوی اور یوسف قراباغی یہ بخارا میں جا کے سیٹل ہوئے، اور ان کے حلقہ درس سے محمد خان بدخشی لاہوری ایک وقت کے بعد بدخشاں اور پھر لاہور آئے، اور ان کا بھی بہت گہرا اثر رہا. تیسرا جو سلسلہ ہے وہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا ہے. شاید آپ میں سے شاید بعض لوگوں نے نام سنا بھی ہوگا ان کا. یہ شاید 17ویں صدی کے نصف اول کی میرے نزدیک سب سے مقبول شخصیت ہیں، بلکہ میری کیا حیثیت، بہت سے مورخین اور علماء خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. ان پر ہم آج تھوڑی سی زیادہ نظر ڈالیں گے، ان کے کام پر، ان کے خدمات پر. لیکن ان کا جو سلسلہ علمی نسب ہے وہ کشمیر کے بعض علماء سے جا کے ملتا ہے. مثلا کمال الدین کشمیری جو ان کے استاد تھے، جن کے شاگرد رشید تھے، یہ ایک وقت تھا کہ یہ شری نگر سے سیالکوٹ آئے ہجرت کر کے، اور پھر عبدالحکیم سیالکوٹی کے والد بھی اسی طرح کشمیر سے ہجرت کے نتیجے میں ان کے والد آئے، اور پھر ملا سیالکوٹی وہیں پیدا ہوئے، ان کی پرورش اور تعلیم زیادہ تر وہیں ہوئی. لیکن ان کا جو سلسلہ ہے یہ ایک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک متوازن ٹریڈیشن ہے، علماء کا ایک پیرالل ٹریڈیشن ہے جو کشمیر سے ہوتا ہوا پیچھے جاتا ہے. یہ ایک مشکل سوال ہے فی الحال میرے لیے کہ ملا سیال کوٹی نے جو یہ فتح اللہ شیرازی کا حلقہ درس تھا اور اس میں جو علماء تھے اس سے کس قدر استفادہ حاصل کیا، ان سے ان کا تعلق تھا. اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس دور میں جس طرح کی کتابوں اور مسائل اور جو ایک ملیو تھا اسی کا یہ حصہ تھے، اس سے کٹ کر نہیں تھے، بلکہ اس میں سب سے نمایاں ثابت ہوئے ایک لحاظ سے. ان کے بارے میں آگے جا کے کچھ اور باتیں کہوں گا. اب یہ جو 3 شخصیت ہیں، ملا بدخشی، ملا سیالکوٹی اور ملا دیوی، ان کے یہ سمجھ لیں نارتھ پنجاب کے میں ان کے جو حلقے ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے، اور ان کے توسط سے مزید علماء کی مزید اگلی نسلیں آباد ہوئیں. اور آپ اگر ان کے بعد جو علماء آ رہے ہیں جو ان کو میں نے یہاں شمار کیا، یہ سب دوبارہ اپنے اندر بڑے بڑے نام ہیں. ان سب کی جغرافیائی نسبتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مشرقی ہندوستان ہے، مثلا جون پور کا علاقہ ہے، سہالہ ہے، لکھنؤ ہے،
यहाँ کے उलमा बिलखुसूस ये इनमें कुछ ऐसे नाम हैं, मसलन निज़ामुद्दीन सिहालवी जो दरस निज़ामी से खास तौर पर मंसूब हैं। तो वो पूरी एक 18वीं सदी की अपने अंदर एक दिलचस्प तारीख है, जिसमें हम आज बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उससे पीछे जाते हैं, 17वीं सदी पर गौर करते हैं, तो ये उस वक्त के नुमाया नाम हैं जिनका बराह रास्त या अज़राह दीगर पंजाब के इन हलकों से ताल्लुक बनता है। आगे जाके मैं, जैसे मैंने कहा, मुल्ला सियालकोटी पे बात करूंगा, लेकिन मुख्तसरन अब्दुल रशीद जौनपुरी का भी जिक्र आएगा आगे बढ़कर। अ, मैं जो अपनी फिलहाल तहकीक कर रहा हूँ, मुझे दिलचस्पी तीन शख्सियात में है: मुल्ला सियालकोटी, महमूद जौनपुरी और मीर जाहिद हरवी पर। लेकिन हम मुल्ला सियालकोटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे आज। आगे बढ़ते हैं। इन ये तीन हल्का दर्स आपने देख लिए। अब इसमें पंजाब की जो तारीख है, इस हवाले से एक और मैं बात आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ दबिस्तान शिराज से ताल्लुक़ रखते हुए इन उलमा की कह लें इनके हल्का दर्स फैले, इसी के साथ साथ एक और इसी से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि उसी वक्त लाहौर में एक और सिलसिला दर्स है, एक पूरी लिनियज है जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखती है। यानी इसको मुल्तान लाहौर लिनियज कह सकते हैं, जो पीछे जाकर 14वीं सदी ईस्वी के दो बड़े मुमताज आलिम सैयद शरीफ जुरजानी और सादुद्दीन तफ्ताजानी से जाके जिनका अ, अ, शजरा, इल्मी शजरा मिलता है। और मजीद दिलचस्प बात है कि जो इसमें जिस 17वीं सदी के 16वीं सदी के आखिर में जो मकबूल शख्सियत है वो सादुल्लाह लाहौरी हैं। शायद इनका भी बाज लोगों ने नाम सुना हो, ये मशहूर शख्सियत हैं। जो मुझे दिलचस्प बात लगी कि इनका जो हल्का दर्स है वो ओवरलैप करता है दबिस्तान शिराज अ, से। यानी बहुत से ऐसे उलमा हैं जो इनके तुलबा से जिन्होंने तालीम हासिल की, और वाइस वर्सा। तो एक तरह से उसकी, जैसे मैंने कहा, तरकीज होती है, कन्वर्जेंस होती है मुख्तलिफ दबिस्तानों की। और इनमें जो दिलचस्प बात है कि ये वो उलमा हैं जो फजला भी हैं, यानी फाजिल हैं। यानी फाजिल का लफ्ज दर एक आम माना में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसका एक इस्तेमाल ये भी था कि वो उलमा जो उलूम हिकमिया में, माकूलात में अबूर हासिल करते थे और उसकी दरस तदरीस करते थे, अ, उनके लिए अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल खास तौर पे किया भी जाता है। अगले सेक्शन में बढ़ने से पहले सिर्फ एक शख्सियत है जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, वो मुनव्वर इब्न अब्दुल मजीद लाहौरी हैं। तो उनके हवाले से एक तस्करे में मुझे बात मिली कि वो अक्सर उलमा की मजालिस में जब बहसें हुआ करती थी और उनमें बहुत सी पेचीदियाँ और मसाइल पैदा हो जाते थे, तो वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े हुस्न तकरीर से बहस को समेटते हुए मर्तबा तहकीक पर ले जाते थे। अभी जो मर्तबा तहकीक है, इसके हम एक बहुत आम माना ले सकते हैं, एक लुग़वी किताबी सा माना, और वो बिल्कुल ठीक बैठता है। लेकिन इससे खास मुराद भी है। हम आगे जाके आज इसी पर बात करेंगे कि इससे मुराद मजीद क्या ली जा सकती है। अ, यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले एक और बात कह दूं। मैंने शुरू में कहा कि ये एक बहुत, शायद मैंने कहा, ये मुझे महसूस हो रहा है मैंने शायद नहीं कही बात, ये मौजू बहुत वसी है। इसमें बहुत सी चीजें जिनका मैं आज, बहुत से सवाल आते हैं जिनका जिक्र या जिनका जवाब मैं नहीं पेश करूंगा। उनमें से एक सवाल ये भी है कि जो तकरीर है और उसका उसलूब है, तकरीर से मुराद यहाँ एक्सपोजिशन है, यानी किसी चीज को बयान करना, वही मतलब है जो तहरीर का है। उसका तहकीक से क्या ताल्लुक बनता है, और उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी जो उसलूब तकरीर है वो बहुत गहरा असर छोड़ती है, जो इहाता है तहकीक है उस पर। तो इस पे हम बात नहीं करेंगे, और ये एक बहुत अहम मौजू है, लेकिन मैं अलहदा से इस पे बात कर सकता हूँ अगर किसी को दिलचस्पी हो। आगे बढ़ते हैं। हमें तहकीक में दिलचस्पी है, इसका बुनियादी मफहूम समझने की कोशिश करते हैं पहले क्या है, और फिर उसको फिर मजीद थोड़ा सा प्रॉब्लमटाइज करेंगे। हाफिज का पहले एक शेर ले लेते हैं। हमारे यहाँ शौरा, हम जानते हैं कि वो अ, जब मजमून बांधते हैं तो वो उसी दौर की बहुत सी राइट चीज़ें भी अक्सर मलहूज रखते हैं, बहुत सी अकदार को मलहूज रखते हैं। उनमें से एक ये है कि शुक्र आन रा के दिगर बार रसीदी बेबहार, बीज नेकी बेनशा व राह तहकीक बेजुई। शुक्र है कि एक बार आई फिर बहार, बीज नेकी को फिर से बो, कि बीज नेकी बो दे और राह तहकीक की जस्तजू कर। तो ये राह तहकीक
کیا ہے، بالخصوص جو علوم ہیں، فنون ہیں، ان کے حوالے سے اگر اس پہ سوال کیا جائے تو وہ راہ تحقیق کیا ہو سکتی ہے یا مرتبہ تحقیق کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے متن رکھا ہے، اس پہ اس تبصرہ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں. یہ ٹکڑا میں نے لیا ہے ایک کتاب سے جو ہمارے ہاں فلسفے کی تعلیم کی کہہ لیں سب سے اہم کتاب ہے، سب سے مشہور کتاب ہے. وہ ایک عالم تھے جو علامہ دوانی کے ہی شاگرد تھے، کمال الدین حسین میبودی. ان کی شرح تھی ہدایت الحکمہ پر. ہدایت الحکمہ فلسفے کی ایک بنیادی ایک متن تھا جس پہ بہت سی شروح اور حواشی لکھے گئے. لیکن جب علامہ میبودی نے اپنی شرح لکھی تو پھر اس نے یوں کہہ لیں کہ پچھلی ساری شروح کو متروک کر دیا. اور اس کی ایک وجہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی جب ہم یہ ٹکڑا پڑھیں گے. میں آپ کے سامنے رکھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب ہمارے ہاں رائج تھی، بلکہ آ- پچھلی صدی کے عرصے تک پڑھی جاتی تھی، ممکن ہے آج بھی پڑھی جاتی ہو. اور تو یہ ایک اچھی ایک ریپرزنٹیشن ہے اگر ہم ایک عام سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فلسفہ کیا تھا، اس کا ایک عام سے اگر مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا تحقیق سے کوئی تعلق تھا نہیں تھا، یہاں واضح ہو جائے گا. تو آگے بڑھتے ہیں. میبودی فرماتے ہیں اپنے دیباچے میں، کہتے ہیں when I observed the perfecting of the noblest of realities, namely the human species scaling the mountain of cogitation, یعنی فکر کرنا, and guiding itself to the branches of philosophy, since thereby one becomes the perceptive observer of the realities of things. اور یہاں قرآن سے اقتباس لیا، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, and he unto whom wisdom is given, he truly has received abundant good. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ فلسفہ اس طرح کی چیز ہے، یعنی اس طرح کی کمال انسان کی کے استقمال سے اس کا تعلق ہے، تو میں نے پھر I buckled down to acquire philosophy, reaching across its syntheses and its analyses, learning from a large body of scholars and countless philosophers. یہاں ایک بات غور طلب یہ کہ فلسفہ یہاں پر ایک چیز ہے جس کا بقول علامہ میبودی انسان نوع انسانی کے استقمال سے اس کا تعلق ہے، اس کو حاصل ہوتا ہے ایک لحاظ سے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو حقائق اشیاء ہیں، جن جن پہ بحث ہوتی ہے، جو موضوع طلب ہوتے ہیں فلسفے میں، ان کا ہمیں ادراک ہوتا ہے، گہرا ادراک ہوتا ہے فلسفے کے ذریعے. اور اس کی قرآن سے مزید تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اس پر مطالعہ کیا اور اس کو سیکھا ایک علماء کی کثیر تعداد سے. آگے کہتے ہیں کہ وہ دوز who were studying the ہدایت الحکمہ، یہ جو فلسفے کا متن ہے، with me they requested that I put together for them my notes on this book in a commentarial format and elucidate by way of cross examination in accordance with different topics. So I composed a commentary as they desired. آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے حلقہ درس میں جو طلباء میرے ساتھی کتاب پڑھتے ہیں، وقت آیا کہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اپنی ایک مستقل شرح مرتب کروں اور جرح اور تعدیل یعنی کراس ایگزامینیشن، یعنی اس کو اسکروٹنی کے ذریعے پیش کروں. اور آگے جو زیادہ ہمارے لیے جس دلچسپی کی حامل بات ہے، اس کا تیسرا ٹکڑا ہے. آگے کہتے ہیں I hope these seekers، یعنی یہ جو طلباء ہیں، those who desire knowledge as per proper method and are preoccupied with truth, they will approach this commentary with goodwill and abstain from needless objections and obstinacy. I'm not exempt from reproach, of course. Indeed, wide-ranging competence for the verification of truth is in every area of inquiry is not possible. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری شرح پڑھیں لیکن تھوڑا سا اس میں رعایت برتیں، کیونکہ میں نے ایک حد تک تحقیق کی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر ضمن میں ہر مسئلے کی تحقیق کرنا تو مشکل نہیں. اور یہاں ایک طرح سے ضمن دعویٰ بھی ہے، یعنی جو لوگ اب ان کی شرح پڑھیں گے یا آگے پڑھائیں گے، اور ہندوستان میں آگے جا کے یہ ہوا، ان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اول تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا میبودی اپنی شرح میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحقیق کس طرح پیش کر رہے ہیں، اور جہاں کمی بیشی سمجھتے ہیں وہاں پھر خود اس سے خود جرح و تعدیل کریں، خود کراس ایگزامینیشن کریں. تو اس سے ایک عام سا تاثر ملتا ہے کہ فلسفہ کیا ہے اور اس کا ایک حد تک اسلوب سے کیا تعلق ہے، میتھڈ سے کیا تعلق ہے. اس کو مزید اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب کہ یہ جو تحقیق بطور دعویٰ کس طرح کس شکل میں پیش آتا ہے. مثال میں مزید آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی میبودی، علامہ میبودی کی جو شرح ہے اس کے اوپر حاشیہ لکھا
ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے، جن کا بھی پیچھے ذکر آیا، اور اس کے ابتدا میں بھی یہی لکھا ہے کہ these inferences are precious pearls from the most brilliant of undulating oceans, the one more prominent than the morning star, our master the verifier محقق, and our tutor the vigorous prover مدقق مولوی عبد الحکیم السیالکوٹی اللاہوری. تو یہاں دعویٰ آگے کہ اب جو استاد یہ کتاب پڑھا رہے ہیں وہ بھی محقق ہیں. آگے مزید دلچسپ بات یہ کہ یہ کہا گیا، اس بات کی تصدیق کی گئی کہ for it is customary for the one who follows the path of verification and the path of rigorous argumentation to engage the renowned commentary of حسین نگودی. تو فی الحال بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کتاب فلسفے کی تعلیم کے حوالے سے اور خاص جو تحقیق کا ایک اسلوب اور رواج ہے اس سے ایک خاص تعلق رکھتی ہے، اور اسی ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے اپنا حاشیہ لکھا. ایک اور بات میں کہہ دوں کہ جب ہم اس طرح کے حواشی دیکھتے ہیں، اس سے یہ صرف اپنے اندر ٹیکسٹ نہیں ہے جو درس کی عکاسی کریں، مستقبل میں جو درس ان کتابوں کے ذریعے ہوا، یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح کی بحثیں اور کس اسلوب سے بحثیں علماء اپنے حلقے میں کیا کرتے تھے. کیونکہ جو ٹیکسچول ورژن ہے، ٹیکسچولائزڈ فارمیٹ ہے کامنٹری کا، یہ اس درس و تدریس کے بعد اور اس کے نتیجے میں اکثر اوقات پیش آتا تھا. تو اس کے ذریعے ہمیں ایک طرح سے کہہ لیں گے دریچہ بھی ہے اپنے اندر، ان حلقوں میں کس طرح کی انٹریکشنز ہوتی تھیں وہ ان کی حد تک عکاسی ہوتی ہے. تو اگر ایک شخص، اور یہ اکثر ہوتا تھا، کوئی بلگرام سے آ رہا ہے سیالکوٹ پڑھنے کے لیے، تو وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس نے کہیں سنا ہے کسی استاد سے یا کسی ساتھی سے کہ سیالکوٹ میں ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ محقق ہیں اس علم میں، اور لہٰذا وہ سفر کر کے آئے گا، پڑھے گا اور پھر واپس جائے گا. تو وہ صرف اچھا استاد تو سب ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیا توقعات ہیں ہوتی ہیں طلباء کی، اس میں ایک توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ محقق ہو اور ازراہ تحقیق ہمیں وہ علم پڑھائے. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے مزید، یہ اب ہم آگے جاننے کی کوشش کریں گے. اس لیے کیونکہ یہاں آپ کے سامنے کچھ ڈیفینیشنز میں نے دی ہیں، یہ کتابی اصطلاحات ہیں کہ تحقیق کیا ہوتی ہے. تحقیق یا آپ لوگ بھی اجمالاً اپنے ذہن میں سمجھ سکتے ہوں گے کہ تحقیق یہ ہے کہ کوئی مسئلہ یا کوئی دعویٰ جس کا اس بات کیا جائے دلیل کے ذریعے، یعنی کسی کلیم جس پر بحث ہو رہی ہے اس کو افرم کیا جائے اس سے وابستہ جو دلائل ہیں اس کو پیش کرتے ہوئے. تو یہاں تک ڈیفینیشن یہ ٹھیک تو ہے، لیکن سوال اگر آپ ایک تاریخ کے زاویے سے دیکھیں گے، یا اگر آپ علماء ہی ہوتے میرے خیال میں اس روایت کے اندر، تو آپ یہ بھی سمجھتے یا سوال کرتے، اگر سمجھتے نہیں، کہ کیا کسی بھی مسئلے پر اس بات کر دینا اور کوئی بھی دلیل پیش کر دینا کسی کو محقق بنا دیتا ہے، یا دلیل پیش کرنے کا کوئی خاص اسلوب ہوتا ہے، مسئلے کا انتخاب کرنے کا کوئی اسلوب ہوتا ہے، اس بات کا خاص ایک انداز ہوتا ہے جو ان ڈیفینیشنز میں بیان نہیں کیا جاتا، لیکن جب آپ تحقیق ہوتے ہوئے کسی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ پروٹوکالز ہیں جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے تحقیق کی جا رہی ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاں کچھ ناگفتہ توقعات بھی ہوں گی جو ان ان ڈیفینیشنز میں سے واضح نہیں ہوتی. تو آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان توقعات میں سے ایک توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس کا فلسفے سے بالخصوص کیا تعلق ہو سکتا ہے. یعنی آداب جو ہیں تحقیق کرنے کے وہ کیا ہیں. یہاں ایک ٹکڑا ہے، ایک خط سے میں نے لیا ہے، اور یہ خط موصول ہوا مئی کے شروع میں، ابتدا میں 1647 سال تھا عیسوی. اور ملا سیالکوٹی اس زمانے میں، اس سے پہلے میں سے پڑھے، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. ملا سیالکوٹی اپنے عروج پر تھے، یعنی اپنی مشہور اور اپنی شہرت اور قبول کے اعتبار سے. اور یہ خط بھیجا گیا شاہ کے دربار سے، شاہ جہاں کے دربار سے، اور سعد اللہ خان جو اپنے اندر خود عالم بھی تھے اور اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، کابل میں موجود تھے شاہ جہاں کے ساتھ. اور ان کو ایک خبر ملی کہ ایک مناظرہ ہوا بعض مغل بیوروکریٹس کے درمیان اور ایران میں اس وقت جہاں صفوی حکومت تھی ان کے دربار میں. اور وہاں خاصی شرمندگی اٹھانی پڑی جو مغل سفارت
सफारतकार थे उनको। तो मैं पढ़ देता हूँ और थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा आपको कि क्या कितनी शिद्दत और क्या नौयत है इस मसले की. By the noble order of Emperor Shah Jahan, it is reported that the following information was received pertaining to certain events that took place in Iran Zameen. The Honorable Vizier of Iraq Ajam, who is a prominent scholar of that country, had tested Muhammad Farooq and Muhibbullah Ali, since they had made tall claims about their intellectual accomplishments. तो ये दो सफ़ीर थे जो उस सफारती अमले में थे, और शायद जब सफारती मतलब ये थोड़ा सा कल्चरल हिस्ट्री का सवाल है, जब अक्सर जो सिफारती एक्टिविटीज होती थी उनमें अक्सर मुनाजरा और बहस व मुनाजरा भी एक चीज होती जो किया जाता था। तो यहाँ महसूस होता है कि कुछ इसी तरह की नौबत पेश आई, और ये दो साहब जो थे ये अ, अ, दावे इनके बड़े थे लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हज़फ कर दिया, वो उस मौजू फलसफे के उस खास मौजू के हवाले से, अ, क्योंकि उस पर अभी हम मौजू हमारा बदल जाएगा तो मैं उसको अभी छेड़ूंगा नहीं, उस पर भी अलहदा से हम बात कर सकते हैं आगे। लेकिन यहाँ जानना जो गौर तलब बात है, जो जानना ज़रूरी है, वो कि इस तरह का एक वाक़या पेश आया एक ऐसे आलिम के सामने ईरान में जो इनको होस्ट कर रहा था, जो खुद फ़लसफ़े और हिकमत में दिलचस्पी रखता था। और अ, जब ये पूरा वाक़या पेश आया तो खबर मिली शाह के दरबार में। आगे कहते हैं, बट द प्रिटेंशियस क्लेमेंट्स वर लेफ्ट लाइक अ डेड कैंडल विदाउट फ्लेम, दे वर डिसलॉज्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ रेटिसनेशन, मसलक माकूलियत। आगे जाके इसकी फिर उन्होंने तफसील दी है कि मसला क्या था, फलसफे का खास क्या मसला था, उसकी डिटेल्स देने के बाद वो आखिर में कहते हैं मुल्ला सियालकोटी से कि आप एक रिसाला लिखें और उस प्रेजेंट योर डिस्कशन विद मैक्सिमल डेमोन्स्ट्रेशन एंड द अटमोस्ट ऑफ वेरिफिकेशंस। दोबारा ये तहकीक और तदकीक का की इस्तलाहात पेश की गई कि ना कि सिर्फ कोई आम डिस्कशन हो, बल्कि मरतबा तहकीक पर होना चाहिए, बल्कि उसकी नहायत और गायत की सूरत लेनी चाहिए उसे। मुल्ला सियालकोटी ने फिर वो रिसाला लिखा, उसका नाम अर रिसाला अल खाकानिया है, द इंपीरियल ट्रीटिस। उसको अक्सर अद्दुर्र तमीना भी कहते हैं, द प्रेशियस पर्ल। और ये इसके दो नुस्खे हैं, कराची का है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मौजूद है। ये दो नुस्खे वो हैं जो मैंने देखे हैं, मैं फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी तहकीक में। अ, इसी अ, रिसाले के साथ जब रिसाला भेजा वापस, और उसी महीने उन्होंने महीने के आखिर तक भेज दिया, तो उन्होंने उसके साथ जो खत लिखा उसमें एक बात कही मुल्ला सियालकोटी ने, और वो हमारे लिए मेरे ख्याल में काफी, उसमें बहुत कुछ है जिस पे बात की जा सकती है। क्योंकि उनसे तहकीक का तकाजा किया गया था, तो अब वो ये कहते हैं, इट इज रिक्वेस्टेड दैट एनीवन हु ग्रास्प्स द रजिस्टर ऑफ डिबेट एंड डायलेक्टिक्स, ज़बान बहस रद्दो क़दा, used in this treatise will be charged with the responsibility of conveying what is intended in it based on discursive reasoning, contemplation, and consideration. For there is a denotative limit to how the profound inquiry has been presented in that risala. तो यहाँ वो एक बात कह रहे हैं कि ये मतलब ठीक है, बादशाह के दरबार में भेजा तो गया है, लेकिन ये हर कोई पढ़ नहीं सकता, यानी ये खास उसलूब में, खास रजिस्टर में लिखा गया है। आगे कहते हैं, unless someone is a muhakkik in the inquiries of metaphysics and natural philosophy, they will not be able to successfully discern what is in the treatise as it truly is. यानी यहाँ ये शर्त भी लगा दी कि बल्कि वो कोई वो कोई भी आलिम, हर आलिम भी नहीं कर सकता, हर फाजिल भी नहीं कर सकता, बल्कि वो मुहक्किक होगा जो सही मानों में बयान कर सकता है कि उस मुख्तसर रिसाले में जो बातें लिखी हैं, उसमें बहुत तफसीली बहस नहीं है। उसमें उन्होंने एक अज़राए इजमाल मुख्तसर बातें की हैं और इशारात बहुत किए हैं। तो जो लोग मुताला रखते हैं उन मौज़ूआत का, वो उन इशारों को पकड़ सकते हैं। यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि इसलिए पढ़ने वाला भी जो उसके साथ इंसाफ कर सके वो मुहक्किक होना चाहिए। यानी जब आप अब ईरान भेजेंगे ये रिसाला, और ये हुआ, उन्होंने वो रिसाला ईरान भेजा, तो उनसे उनके भी किसी मुहक्किक को भेजिएगा, सिर्फ किसी आम आलिम को नहीं भेजिएगा। इससे ये इम्प्लीकेशन सादिर होती हैं। आखिरी एक बात जो इसमें ज़िम्नन है वो ये कि जो लिखने वाला है यहाँ मुल्ला सियालकोटी, वो खुद भी ज़िम्नन यही दावा कर रहा है कि वो भी मुहक्किक है। मैं वक्त देख लूँ, हाँ हमारे पास है टाइम।
आगे ट्रीटिस के अंदर, अब ट्रीटिस के अंदर जो खास मौजू के हवाले से बहस है, वो मौजू है जो फलसफे का एक कदीम मसला है कि खुदा ताला को जो जो इल्म है, खास तौर पे ऐसे वाकयात का जो इल्म होता है जो जुज़ी जो जो जुजियात में शुमार होते हैं, यानी वो खास वक्त में पेश आते हैं और बदल जाते हैं, ऐसे वाकयात को अल्लाह ताला को ऐसे वाकयात का इल्म तो होता है, लेकिन उस इल्म की कैफियत क्या होती है, उसके हवाले से एक बहुत तवील बहस है। वो इस्लाम के ज़ुहूर होने से कबल उसकी तकरीबन 1000 साल तारीख है। और ये मसला ऐसा है जो आज तक जिस पर बहस की जाती है, लेकिन इस मसले पर बार बार लौटा गया है फलसफे की तारीख में। जब भी अ, फलसफे के और एरियाज में डेवलपमेंट होती है तो उसकी रोशनी में इस मसले पर दोबारा बहस छिड़ती है। और इस दौर में कुछ इसी तरह हो रहा था। इसकी ज़ाहिर मैं तफसील फिलहाल बयान नहीं कर सकता आपके सामने कि हमारा मौजू कुछ और है। मौजू हमारा ज़ाहिर यही है कि किस उसलूब से अगर तहकीक के जरिए ये बहस की जा रही है तो उससे मुराद। अब वहाँ एक बात जो हमारे लिए गौरतलब है वो ये करते हैं कि जगह जगह मुल्ला सियालकोटी जब अपने दलाइल पेश करते हैं तो कुछ जगह वो कहते हैं कि मैंने अपनी दलाइल तरीक़ा हुक्मा के जरिए के तहत पेश किए हैं। मसलन वो कहेंगे द स्टेटमेंट डिस्कस दस फार कंसर्निंग द नेचर ऑफ गॉड्स नॉलेज इज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द फिलोसफर्स। एक जगह कहते हैं दिस रेफ्यूटेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ प्रीडल थियोलॉजियंस, यानी जो मुतकल्लिमीन। As for the refutation according to the method of philosophers, its tahqiq is to follow. तो महसूस होता है कि दो उसलूब हैं, दो मेथड हैं जिनमें वो लिख रहे हैं। इल्मुल कलाम का भी मेथड है और फलसफे का भी है, और उनमें तफरीक कर रहे हैं जगह जगह। तो वो तफरीक क्यों कर अहम है, अ, ये समझना ज़रूरी है, और इसका आदाब तहकीक से ताल्लुक है। ये मेरा बुनियादी दावा है आज। आगे चल के इसकी एक ठोस मिसाल देख लेते हैं। एक जगह जलालुद्दीन दवानी, जिनका पहले जिक्र हुआ, एक जो सरचश्मा है इस मुताखरीन की इस ट्रेडिशन में, उन पर तनकीद की एक जगह मुल्ला सियालकोटी ने। और ख़ास एक जगह जहाँ पर जलालुद्दीन दवानी ने नसीरुद्दीन तूसी, जो उनसे कबल एक बड़े फलसफी थे, वो गुजरे थे, उन्होंने एक जगह अपनी शर्ह लिखी इब्न सीना की किताब अल इशारात पर। और वहाँ पर तूसी ने कुछ बातें की हैं, उनके ऊपर अल्लामा दवानी ने कुछ एतराज़ात किए। उनका जिक्र करते हैं मुल्ला सियालकोटी, और उसके बाद आगे बढ़ के कुछ 6 एतराज़ात हैं जिनको वो लेते हैं और फिर कहते हैं द रिमेनिंग 6 objections which the verifier the Muhaqqiq Dawani raised against Nasiruddin Tusi, uh, they are in vain and they are inapplicable in his case. For what Tusi adopted in that context to explain the knowledge of the Almighty is in light of the principal theories of the philosophers, namely that it is possible for God's knowledge to be so and so, and dispel mere figments of imagination, while not asserting it in the process such that the said rebuttal, yani Dawani's rebuttal, would arise against it. वो यहाँ पे भी मेथड के हवाले से बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि जो जलालुद्दीन दवानी ने तनकीद की है, जो एतराज़ात किए हैं, वो दरअसल सादिर नहीं होते तूसी के खिलाफ, क्योंकि तूसी ने जो बात की है वो फलासफा के उसूलों की रोशनी में की है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तनकीद की भी जाए तो फिर वो फिलॉसफी के जो तकाजे हैं, उसके जो मेथड के तकाजे हैं, उसी की रोशनी में तनकीद की जा सकती है। उससे हट के करना जो है वो गैर मुनासिब है। और उससे बल्कि तूसी की नीयत और उसका उनका जो इरादा है, उनकी मुराद है, वो फिर वाज़ेह नहीं रहती अगर हम फिलॉसफी के उसूलों को मलहूज़ खातिर ना रखें। तो यहाँ पर भी एक तरफ जहाँ वो मुल्ला सियालकोटी, मैं खुलासतन यहाँ बात कह दूं कि एक तरफ मुल्ला सियालकोटी खुद एहतियात करते हैं कि मुतकल्लिमीन के मेथड को अलग से प्रैक्टिस किया जाए और हुक्मा के या फलासफा के मेथड को अलग से प्रैक्टिस किया जाए, और उसी की बिना पर वो अपने जो उनके जो पिछले बड़े अकाबरीन हैं उन पर तनकीद करते हैं। ये तनकीद कितनी जायज़ है, यानी क्या ये तनकीद भी जायज़ है इसी उसूल के तहत रहते हुए? ये ज़ाहिर एक अलग सवाल है, वो एक अलग लेक्चर होगा जिस पे हम पढ़ सकते हैं कि वाकई में तूसी ने क्या कहा, फिर दवानी ने क्या जवाब दिया, फिर मुल्ला सियालकोटी उसको किस तरह समझ। लेकिन कतई नज़र इसकी कि वो
किस हद तक इनकी बात जायज़ है। जो बात हमारे लिए फ़िलहाल गौर तलब है वो ये कि ये उसूल तो वाज़ेह है। उसूल ये है कि आप फ़लसफ़े की जो उसूल हैं, उन्हीं की रोशनी में रहते हुए फ़लसफ़ियाना दावों पर तनकीद करेंगे। अ, किस हद तक इस उसूल पर मुल्ला सियालकोटी खुद उतरते हैं, ये एक अलहदा सवाल है। हमें इस उसूल में दिलचस्पी है, या इस कह लें इस एटिकेट में या इस प्रोटोकॉल में दिलचस्पी है, क्योंकि इसका ताल्लुक तहकीक के कुछ उसलूब से है। आगे बढ़ते हैं। इसी दौर में एक और दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई कि अ, जहाँ उलूम हिकमिया यानी फिलोसॉफिकल साइंसेज लिखी जा रही थी, वहीं पर आदाबुल बहस पर किताबें भी लिखी गईं। और किताबें लिखने की, यानी बहस और मुनाजरे के क्या आदाब होते हैं, इन पर किताबें लिखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि ये इल्म भी अपने अंदर इतना इस कदर राइज हो गया था, उसके असरात, चाहे वो उसूल अल फिक़्ह हो, फलसफा हो, बलागत हो, इन सब किताबों में जब बहसें होती हैं तो वहाँ इनके जेर असर ही वो बहसें की जाती हैं, यानी इनको मलहूज रखते हुए की जाती हैं आदाबुल बहस को। तो नौबत यह आई कि ये इस कदर राइज हुआ ये आदाबुल बहस का कि इस पर किताबें लिखी गई और इसके अंदर बहसें की गई कि वो आदाब क्या होते हैं और क्या नहीं होते। तो उस दौर की एक मशहूर किताब है जो अब्दुल रशीद जौनपुरी का मैंने पहले जिक्र किया था, इनकी किताब है। ये भी अपने अंदर एक शर है जो एक रिसाले के ऊपर उन्होंने लिखी और हमारे खत्ते में फिर अर रशीदिया के नाम से मशहूर हुई। और उसमें हमें एक डिस्कशन मिलता है बहुत मुख्तसर, लेकिन वो मुताबिकत रखता है उस बात से जो मैंने पहले की, कि फलसफे के मेथड के हवाले से जो बहस होती है उसको आप इल्मुल कलाम की बहस से मखलूत नहीं कर सकते, उसको उसके उसूल की रोशनी में करना चाहिए। इसी से मिलती जुलती बात अ, मुल्ला जौनपुरी करते हैं। वो कहते हैं वन मस्ट एंगेज इन एनी गिवन डिस्कोर्स इन अ मैनर दैट बिफिट्स इट एपिस्टेमिकली, यानी किसी भी बहस में जब पढ़ा जाए तो अ, तुलबा को चाहिए या उलमा को चाहिए कि उस वो बहस जिस उस्लूब के तहत और जिस मेथड के तहत की जा रही है, जिस मैनर में तरीके में की जा रही है, उसका ख्याल रखा जाए, उससे हटा ना जाए। और इसकी फिर वो एक मिसाल देते हैं और वो इल्मुल कलाम की यहाँ मिसाल देते हैं। बल्कि यहाँ जो मिसाल उन्होंने दी है वो दिलचस्प इसलिए भी है कि यहाँ सिर्फ बैनुल उलूम जो फर्क है सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ एक इल्म के अंदर भी जो प्रोपोजिशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको भी आपस में बाज़ दफ़ा खल्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी नौयत बहुत मुख्तलिफ होती है। यानी जो उनके इल्मी उसूल होते हैं उनके हवाले से स्टेटमेंट्स की नौयत मुख्तलिफ होती है। नौयत ऐसे मुख्तलिफ होती है कि बाज़ दफ़ा कोई दावा किया जाता है, मैं एक मिसाल देके आपको समझा दूंगा एक मिनट में, कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई स्टेटमेंट जन्नी नौयत की होती है, बाज़ दफ़ा कोई स्टेटमेंट यकीनी नौयत की होती है। अब ये जन्नी और यकीनी से मुराद क्या है? यानी बाज़ दफ़ा कोई स्टेटमेंट किसी भी डिसिप्लिन के अंदर जब की जाती है तो वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है। यानी अगर मिसाल ले लें, अगर ये कहा गया कि जैद इज टॉल, जैद कदावर है, तो ये हो सकता है प्रोबेबिलिस्टिक क्लेम हो, यानी सिर्फ इस बात का इस्बात किया जा रहा हो, इस दावे में सिर्फ इस बात का इस्बात किया जा रहा हो कि जैद मुमकिना तौर पर कदावर है और टॉल है। और इसी के मुकाबले में एक स्टेटमेंट यकीनी नौयत की होगी जहां ये इस बात किया जा रहा है कि लाजिमन जैद जो है वो लंबा चौड़ा है। अब अगर बाज दफा स्टेटमेंट्स में ये जो फर्क होता है ये वाजे नहीं होता, एक डिसिप्लिन के अंदर नहीं होता अक्सर। यानी अगर इल्मुल कलाम है और इल्मुल कलाम के जो उसूल हैं वो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि वो बमुकाबिल फलसफा इल्मुल कलाम के जो उसूल हैं वो अक्ल और नस्स इलाही यानी स्क्रिप्चर, और इस अगर इस्लामी इल्मुल कलाम है तो उसमें कुरान पाक है, उसकी तफसीर और अक्ल, ये दोनों के इम्तिजाज से उसके उसूल पैदा होते हैं, या उसके इतलाक से, इनके बाहमी इतलाक से उसके उसूल और उसके नताइज पैदा होते हैं। लिहाजा जन्नी होने की भी नौयत और यकीनी होने की भी नौयत मुख्तलिफ होगी इल्मुल कलाम के अंदर। आप उसका मवाजना इल्मुल कलाम के अंदर जब करेंगे ऐसी स्टेटमेंट्स का, तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि वो मखलूत ना हो। यही उसूल फिर आप बैनुल उलूम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट एक प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट इल्मुल कलाम में की पेश की गई है और उसको फिर आप फलसफे में लाके उसका इब्ताल कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इल्मियत के एतबार से यानी एपिस्टेमोलॉजिकली कंपेरेबल स्टेटमेंट है भी या नहीं। तो यहाँ पे वो जैसे मिसाल देख के कहते हैं कि अगर इल्मुल कलाम में फर्ज करें कि कोई बात
قرآن کی بنا پر اور یقینی درجے پر کی گئی ہے، اس کا اگر آپ مقابلہ کر رہے ہیں کسی ایسی اسٹیٹمنٹ سے جو فرض کریں قیاس پر مبنی ہے، جو ایک ضمنی نوعیت کا دعویٰ ہے، تو پھر یہ مناسب مطلب وہ مناسب کمپیریزن نہیں ہے، اس کا ایکچولی کانفلکٹ بنتا نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ کوئی ضمنی دلیل لے کر کسی ضمنی دلیل کے خلاف یقینی دلیل پیش کرنا، یہ توپ سے چڑیا مارنے والی بات ہے، اور اسی کے برعکس کرنا بھی جو ہے وہ ایک حد تک غیر مناسب ہے۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے جو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں آداب البحث کے حوالے سے، جس کا ہم نے دیکھا کسی قدر ملا سیالکوٹی نے خیال کیا جب انہوں نے اپنا رسالہ لکھا۔ دیگر کتابیں بھی جو ملتی ہیں جن کا ظاہر ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا، لیکن میرا تجربہ بھی یہی ہے، اور یقیناً اور علماء جو ان علوم اور ان سے وابستہ کتابیں پڑھتے ہیں، اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس بات کی تائید ہی کریں گے کہ یہ سارے ان تفریقات کا لحاظ کیا جاتا تھا، اور یہ آداب البحث کے کچھ قواعد ہیں جو کسی بھی محقق کے لیے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں، تو میں بات کو بالکل سمیٹوں گا۔ یہ آخری متن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس متن کو پورا نہیں پڑھیں گے، میں اس میں سے ایک ٹکڑا لے کے پڑھوں گا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں گی۔ جی بی جلال الدین دوانی کا ایک بہت مشہور اور مقبول کتاب ہے، کم از کم ہمارے خطے میں بہت مشہور تھی اس دور میں۔ یہ ایکسکیوز می، یہ پریکٹیکل فلسفی یعنی حکمت عملیہ کی کتاب ہے، اخلاق جلالی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بھی فلسفے کی ایک شاخ ہے، آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کے دیباچے میں ایک بڑی دلچسپ بات، یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی میری نظر سے گزری، اور میں نے سوچا کہ اس کو یہاں شامل کر دیتا ہوں اس پریزنٹیشن میں، اور اس کے ذریعے ایک خلاصہ ہو جائے گا پوری بات۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں متن آپ کے سامنے، پھر اس پہ ہم کوشچن اینڈ آنسر میں اگر آپ کے پاس سوالات ہوں تو پھر اس پہ مزید تفصیل پیش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، if the mind is not purified from vicious dispositions, its acquisition of philosophical knowledge only leads to an augmentation of depravity۔ یعنی اگر اپنی طبیعت میں انسان کچھ منفی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی توڑ نہ نکالے اور اس کے بغیر فلسفہ سیکھنا شروع کر دے تو اس کا برا اثر ہی ہوتا ہے۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں، for thereby it finds, namely the mind or the person finds itself supplied with the material of pride and haughtiness, empowered to sneer at good people and quarrel with eminent scholars. The fact is that many seekers of knowledge who relentlessly engage in mere dialectics, in mere polemical stratagems, they do so because they do not act upon the Quranic precept, enter the house by its doors۔ یعنی وہ عجلت میں، جلد بازی میں فلسفہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، they do not at the outset make any effort to refine their traits۔ جو اپنے اخلاق ہیں، اپنے آداب ہیں، ان میں ان کی تہذیب یعنی ان میں نکھار لانے کی کوشش جو انہیں ابتدا میں کرنی چاہیے، مثلاً آداب البحث سیکھنا چاہیے، آداب المطالعہ سیکھنا چاہیے، وہ سیکھے بغیر وہ عجلت سے فلسفہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ یہ عجلت کیوں ہوتی ہے لوگوں میں۔ کہتے ہیں، they have only heard that philosophy delivers people from the shackles of taqlid, imitation, and it lifts them to the station of verification۔ یعنی انہوں نے سنا ہی ہوتا ہے کہ فلسفہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی طلب کرنے والے کو تقلید سے درجہ تحقیق تک لے جاتا ہے۔ بٹ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ، وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس بات کا اصل مطلب کیا ہے۔ They espouse the false notion that philosophy entails their release from the bonds of the Sharia and from the application of the laws of the community۔ بلکہ وہ یہ بھی ایک باطل تاثر پال لیتے ہیں کہ بس فلسفہ پڑھیں گے تو شریعت کے تقاضوں سے چھوٹ جائیں گے، اور جو عام لوگوں سے وہ خاص میں آ جائیں گے، اور شریعت کا ان پر اطلاق نہیں ہوگا۔ دوانی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی غلط اور باطل تاثر ہے لوگوں کا۔ آگے کہتے ہیں، they submit to the calls of their caprice and natural disposition۔ They do not arrive at verification from the bounds of Sharia۔ In fact, they run like animals do towards water and pasture. Like wild beasts, they bite with the tongue
with the teeth of their tongue at the reputation of their contemporaries and the honor of their predecessors, who are their spiritual ancestors, whose efforts must always be gratefully recognized by all genuine seekers of perfection. Due to the error of their own intellect, they are left perplexed, اور پھر یہاں قرآن سے اقتباس لیا, wavering between this and that, belonging neither to this side nor that side. خلاصتاً دوانی کہتے ہیں کہ ایز اے کانسیکوینس, یعنی ایسے لوگوں کے بد اخلاقی اور بے ادبی کے نتیجے میں philosophy is subjected to the mockery by the others. یعنی فلسفہ جو بدنام ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے دوری کا باعث بنتا ہے, یہ ایسے بے ادب اور بے اخلاق لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. حتیٰ کہ دوانی یہ بھی کہتے ہیں کہ philosophy is of sacred origin and the head spring of the water of life, and repeatedly upheld in various places in the scripture and the sunnah as deserving our praise and gratitude. تو یہاں بات میرے خیال سے سمیٹتے ہوئے بس میں یہ کہوں گا کہ فلسفے کی جو طلب ہے وہ اس دور میں کافی بڑھتی گئی. جو مغلیہ دور ہے 16ویں اور 17ویں صدی کا جو خاص طور پہ دور ہے, پھر 18ویں صدی میں بھی, لیکن اس کی جو فلسفیانہ بحثیں ہیں ان کی تاریخ لکھنا, ان کو سمجھنا, اس میں ایک چیلنج یہ ہے مورخ کے لیے بھی, اور جو دلچسپی رکھتا ہے اس تاریخ میں, چیلنج یہ ہے کہ اس دور میں ایک خاص ایٹیکیٹ ہے, ایک ادب ہے جس کو علماء اپنے درس کے ذریعے, اپنے حلقہ درس کے ذریعے اپنے طلباء میں پیدا کرتے تھے. یعنی فلسفہ سکھانا صرف فلسفے کے مسائل اور اس کے موضوعات میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ آداب البحث اور مناظرے کے حوالے سے تادیب کرنا بھی ہے. اور دوانی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ تادیب نہ ہو, یعنی وہ ڈسپلننگ نہ ہو, تو پھر ایسے لوگوں کو, وہ لوگ عجلت میں پڑ جاتے ہیں, انہیں بحث بازی میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے لیکن بحث کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے, اور اس کے نتیجے میں فلسفہ بدنام ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ عرفی نے کہا, عرفی آنان کے تحریک مسائل مستند, خون ہم خورد اذان چہرے بر آفروخت اند. عرفی وہ کہ جو تحقیق مسائل میں مست ہیں یا اس سے مست ہیں, اپنا ہی خون پیتے ہیں, اتنا کہ چہرہ سرخ جلتا ہوا لال ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ شیراز صاحب, بہت ہی کمال کی گفتگو آپ سے سننے کو ملی, اور یہ سن کر بھی خوشی ہوئی کہ جو اصطلاحات آپ کی زبان سے جاری ہو رہی ہیں وہ اتنی کمال کی ہیں کہ عام طور پر بہت ہی علماء کی زبان سے سننے کو ملتی ہیں, اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں الحمدللہ. اچھا, تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے جلد از جلد وہ سوالات لے لیے جائیں تاکہ ان کا بر وقت آپ جواب دے کر تشفی کر دیں. آپ نے سراہا, بہت شکریہ. ایک بات بس میں کہہ دوں, مجھے علماء میں شمار نہ کریں, کیونکہ ان پر جو بار ہوتا ہے اس روایت کا وہ شاید میرے اوپر نہیں ہے, اور وہ جس درس و تدریس کے عمل سے گزرتے ہیں, جس روایت سے تعلق رکھتے ہیں, میں اس پہ کوئی کلیم رکھنے کا حقدار نہیں ہوں. میں بحثیت مورخ ہی بات کر رہا ہوں, تو میرے کوئی نارمیٹو کلیمز نہیں ہیں, لیکن کوشش یہ ہے کہ علماء کی زبانی ہی ان کی تاریخ کو سمجھا جائے. لیکن آپ کے سراہنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا, تیمور صاحب آپ کی طرف کوئی سوال ہے, یا عباس صاحب وہاں پر ہوں گے؟ اگر ان کا کوئی سوال ہے تو وہیں سے ہی شروع کرنا چاہیے میرے خیال. دیکھتے ہیں باس صاحب کوئی کامنٹ دینا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں. نہیں, میں جو اچھا جو فلسافیکل نالج ہے اس کو وزڈم کے ساتھ ایکویٹ کیا جا رہا ہے, مجھے امپریشن یہ مل رہا ہے. اچھا, لیکن ویسے اگر آپ اس کی جو فلسفی ہے, فلسافیا, اس کے میننگ کو دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے لو فار وزڈم, یا اٹ از سم تھنگ وچ پریپیئرز یو فار وزڈم. تو یہ پریپریشن ہے وزڈم کے لیے. تو اب یہ جن علماء کی آپ نے بات کی ہے, کیا یہ فلسافیکل نالج کو ان اٹ سیلف وزڈم کہتے تھے, کہ یہ بھی یہی مانتے تھے کہ اٹ پریپیئرز یو فار وزڈم؟ لیکن ایک عرفاء کا ٹریڈیشن بھی تو ہے نا, عرفاء کے ہاں بھی ایک محقق ہوتا ہے, وہاں بھی ویریفائر ہوتا ہے. تو جو فلاسفرز ہیں
ان کے ہاں محقق کی تعریف آئی تھنک ڈفرینٹ ہوگی، عرفاء کے ہاں ڈفرینٹ ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ یا یہ اویئرنیس تو تھی ان اسکالرلی سرکلز میں کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ویریفائر کون ہے، محقق کون ہے، تو وہ فلسافیکل فریم ورک کے اندر بات کر رہے ہیں، ورنہ عرفاء کے ٹریڈیشن کے اندر محقق جو ہے وہ تو وہ ہوگا جس نے اسپرچل ایکسپیرینس کیا ہے، جو فنا اور بقا کا جس کو شرف حاصل ہے. تو اس کے اچھا اوپر عباس آپ صاحب، تھوڑا. جی اس جی سے جی. پہلے کہ عباس صاحب اس بات کی جواب پر آئے، میں یہ تھوڑی سی وضاحت اس گفتگو سے جو ہوئی ہے وہ یہ کر دوں کہ ابھی شیراز صاحب نے جو ساری گفتگو فرمائی، جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سینائی فلسفے میں ہے، اور گفتگو سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ مشائیون کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ جو سارا طریقت اور حساب کتاب ہے، یہ وہاں کے اصطلاحیں بھی وہیں کی ہیں، اور جو لوگ ہیں جن لوگوں کا بھی شیراز صاحب نے تذکرہ کیا وہ بھی. اب اس میں ضرور یہ بات ہے کہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ فلسفہ کی جو تعریف ہے وہ مشائیوں کے ہاں اور اشراقیوں کے ہاں ذرا سے فرق کے ساتھ آتی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کر ہی دیا کہ پریپریشن فار دا نالج، یہ اس کو اشراقی سمجھتے ہیں کہ بھائی الٹیمیٹلی آپ چلتے رہیں عقل کے پیروں سے، یس، اور پھر آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے. اور مشائیون یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چلتے چلے جائیں، پہنچ جائیں گے. بالکل تو ایسے. جناب شیراز صاحب جی فرما دیں گے کہ جی کی گفتگو. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ سب کے جو نکات ہیں ان سے متفق ہوں. میں بس اتنا کہوں گا، آپ نے جو بات کہی اجاز صاحب آخر میں، بالکل یہی ہے کہ جو طریقہ ہے، میتھڈ ہے، اس کے حوالے سے جو اشراقی میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ جن حقائق کا عارفین اور ان کا جو خاص بطور سالک کو جن روحانی تجربے سے گزرتے ہیں، ان پر جن حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، فلسفے سے بھی اس کی تصدیق ہو سکتی ہے. بلکہ شہاب الدین سہروردی مقتول کے جو بالکل ابتدائیہ ہے ان کی حکمت الاشراق کا، اس میں وہ اس بات کی انہوں نے وضاحت کی ہے. اور فلسفہ جہاں تک ہے وہ اپنے اندر ایک ڈسٹنکٹ، ایک مخصوص ڈومین ہے. اس میں ٹھیک ہے عقل کے اور نظر کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی آپ بات کریں گے، تو اس کو اس حد تک کنٹین کیا جاتا ہے. تو اس میں ان میں مطابقت ہو سکتی ہے، کانورسیشن ہو سکتی ہے علوم میں. بلکہ اسی حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں، یہ کہنا کہ میتھڈ آف فلسفی اور میتھڈ آف کلام، اور بلکہ اس میں میتھڈ آف تصوف بھی آپ شامل کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو بات کی آپ دونوں کے کامنٹس کے حوالے سے، بات یہ نہیں ہے کہ اشراقیہ کے میتھڈ سے یا متصوفہ کے میتھڈ سے کوئی چیز فلسفے میں نہیں لائی جا سکتی. اس کو بطور ایک قضیہ، ایک پروپوزیشن یا ایک ہائپوتھیسس لایا جا سکتا ہے، لیکن فلسفہ لکھتے وقت یہ خیال کرنا پڑے گا کہ اسی کے جو شرائط اور اس کے تقاضے ہیں، جو مشاؤن کا ایک میتھڈ ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اسی کے تحت آپ کو، اسی کے زیر اثر آپ کو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. لیکن ہاں، پھر وہی بات اگر فرض کریں تصوف کے ضمن میں کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ پھر اس کے اصول بدل جائیں گے. اس میں پھر آپ کا جو ذوق ہے اور عرفانی ذوق ہے اس کا بھی شمول ہو جائے گا. علم الکلام میں بھی پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے بعض چیزوں کا اس بات عقل سے ہو رہا ہے، لیکن پھر اس میں نص الہی سے جو باتیں یقینی سطح پر ثابت ہوتی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. تو ان کو کمبائن کی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو کمبائن نہیں کیا جا سکتا اور ان کو کمبائن کر کے آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جب فلسفہ کیا جائے تو پہلے ایک فلسفے کے تقاضوں کے تحت اس کے میتھڈس کے حوالے سے ایک تفصیلی بات کی جائے. اس کے جب نتائج برآمد ہو جائیں پھر آپ بالکل تقابلی جائزہ لے سکتے ہیں، اس کو اور اس میں علوم کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں شاید. اصل میں جی میں تھوڑا سا اس میں بات کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے وہ جو ویریفائر کی ڈیفینیشن پرووائڈ کی تھی کہ افرمیشن ہے تھرو پرووائڈنگ پروف، اور پروف سے میرے خیال مراد موسٹ آف ٹائم لاجیکل پروف ہی ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے. جی لاجیکل پروف مطلب کوئی کنکلوژن ہے، کوئی نتیجہ ہے. وہ جو کنکلوژن ہے یا جو نتیجہ ہے وہ بھی کوئی پروپوزیشن ہی ہوتی ہے عموماً، ٹھیک ہے نا. اگر جی ہم پروپوزیشن لاجک کی بات کریں تو اٹ از سم تھنگ وچ از ان دا مائنڈ، ٹھیک ہے. اس ذہن میں ایک نتیجہ جو ہے وہ آ گیا، ٹھیک ہے، سم تھنگ ان دا مائنڈ، ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ویریفیکیشن ہوگی فلسافیکل فریم ورک میں وہ مینٹل فریم ورک میں ہوگی، ذہن میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا بات. اچھا، لیکن عرفاء کے ہاں
جب وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب محقق ہیں یا حقائق کو ویریفائی کرتے ہیں، تو ان سے ان کی مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ یہ ایٹ دا لیول آف مائنڈ ویریفیکیشن ہو رہی ہے، وہ ایکچولی ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرق تو رہے گا. ایک فلسفی جو ہے وہ ایک بہت زبردست ایک لاجیکل آرگیومنٹ لے کے آ جائے، ٹھیک ہے، زبردست قسم کا بڑا اچھا نتیجہ نکال لے، لیکن بات یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ ان ہز مائنڈ. وہ ہوگا تو ایک مینٹل کنسٹرکٹ نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے پروپوزیشن which is in the mind. It can reflect that higher reality in a very good way, but it will be a reflection. It won't be that reality itself. یہ فرق تو رہے گا نا. مطلب وہ جو اس کے ذہن میں جو بھی ایک مینٹل ریفلیکشن ہے، اٹ ول بی اے سمبل فار دیٹ ہائر ریالٹی، جس کو ایکچولی اسپرچولی ایک عارف ایکسپیرینس کرتا ہے. تو وہ سمبل اور سمبلائز کا فرق تو رہے گا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، عرفا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے وہ اسپرچوئل ایکسپیرینس حاصل نہیں کر لیا، تب تک آپ کے ذہن میں ٹرو ریفلیکشن بھی نہیں آ سکتی. آپ کا ذہن پوری طرح، آپ کا مائنڈ پوری طرح آپ کے جس کو وہ سمبل یوز کرتے ہیں کہ آپ کا جو آئینہ ہے وہ پوری طرح صاف ہوتا ہی نہیں جب تک آپ کو اسپرچل ایکسپیرینس نہ ہو. تو وہ جو مینٹل کنسٹرکٹ بھی آئے گا، it will be corrupted until and unless you actually have that spiritual experience. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. جی یہ ہاں بالکل، بیسیکلی بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کو، بلکہ بالکل اسی روایت کے اندر اس کو فلسفے میں ہی اس طرح پہچانا گیا ہے. ہمارے ہاں جو لیٹ ٹریڈیشن ہے اس میں ایک مقولہ ہے، لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ. اگر اعتبارات نہ ہوں تو حکمت یا فلسفہ کی باطل ہو جائے. تو یعنی بالکل صحیح بات ہے کہ جو مینٹل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں انہی پر مبنی ہوتا ہے. اور وہ بات بھی آپ نے ٹھیک کی کہ ٹھیک ہے ایک حد تک وہ مطابقت رکھیں گے اس حقیقت سے جو ہم حس کے ذریعے، حواس خامسہ یا حواس باطنہ کے ذریعے جو حاصل کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا مقصد ایک طرح سے مینٹل ماڈلنگ کرنا ہوتا ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں بس دو اور باتیں شامل کر لوں. آپ نے شروع میں کہی پریپریشن کے حوالے سے کہ آداب البحث اور ان چیزوں پر بات کرنے کا شاید مقصد یہی ہے کہ، اور فلسفہ بھی کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے نفس میں وہ استعداد پیدا کیا جائے فلسفے اور حکمت کے حوالے سے. یہ روایت بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ پرانی پیچھے سے چلی آ رہی ہے. یعنی افلاطون بھی آپ پڑھیں گے، اس کے جو سقراط جو بطور کردار آتا ہے ڈائلاگس کا، مقصد یہی کہ یہ استعداد پیدا کیا جائے. تو ظاہر ہے وہ ایک یونانی ٹریڈیشن ہے جو ہمارے ہاں آیا اور پھر اس کو کنٹینیو کیا گیا. اہم بات یہاں صرف دو ہیں میرے خیال میں جو عام لوگوں کی دلچسپی کا شاید عام لوگوں کو دلچسپی ہو. ایک ہے کہ بعض دفعہ یہ تاثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ فلسفہ مخلوط ہو گیا علم الکلام کے ساتھ، یا علم الکلام کا ایسا غلبہ ہوا کہ فلسفہ ختم ہو گیا، یا تصوف جو ہمارے یہاں بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ فلسفے کے اندر جو اس کی انالیٹیکل ایک اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو گئی، یا عقل کا استعمال ختم ہو گیا. یہ ایک غلط تاثر ہے. اور میرا بات کرنے کا مقصد اس کی توضیح کرنا ہے کہ ایک جہاں یہی علماء تصوف یہ سب جو ہیں کسی نہ کسی جو ہے صوفی آرڈر کا حصہ ہیں، بلکہ بیعت کرتے ہیں صوفیہ کی. لیکن میں اور اسی طرح فقہا ہیں، فقہ میں زیادہ تر کا حنفی فقہ سے اگر تعلق ہے، اور ماتریدی علماء ہیں زیادہ تر، یا اہل تشیع کی بھی ان میں بہت سے علماء ہیں. تو وہ ان سب کو وہ ایک ڈفرینٹ ڈومین کے طور پر لیتے ہیں. اسی طرح جب وہ فلسفہ کرتے ہیں، وہ ایک اپنے اندر اس کے اپنے مستقل تقاضے ہیں، اس کا بالکل اس کی اپ سائڈز ڈاؤن سائڈز ہیں، لیکن وہ اپنے اندر ایز اے ڈسٹنکٹ ڈومین ختم نہیں ہوئی. دوسری بات میں اس میں کہہ دوں کہ جب ہم اکثر تصوف سے، علم الکلام وغیرہ سے موازنہ کرتے ہیں کہ بہت لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے اس موضوع میں، ظاہر ایک پرکشش موضوع ہے، لیکن وہ ایک چیز اکثر ہی بھول جاتے ہیں کہ بے تحاشا موضوعات ہیں فلسفے میں جن کا کوئی تعلق، جس علم الکلام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تصوف کو اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ نباتات ہیں مثلا ان کی کیا نوعیت ہے، وہ کیسے ان میں نشو و نما ہوتی ہے. اب فلسفی اس پر بحثیں کرتے ہیں اور یہ بحثیں ہیں ہمارے یہاں کتابوں میں. اسی طرح جو سائیکالوجی کے حوالے سے بحثیں ہیں، جو خاص طور پہ جو اس کی جو فزیولوجیکل ایسپیکٹ ہے، متکلمین کو اس سے بہت زیادہ غرض نہیں ہے. ان کو وجود کے معاملات، علم کے معاملات، علم کی نوعیت کے معاملات سے بحث ہے. یہی متصوفہ کی حالت ہے. تو بہت سی چیزیں اکثر جب ہم بہت زیادہ موازنہ کرتے ہیں اور کہ تصوف کا غلبہ ہو گیا، علم الکلام کا غلبہ ہو گیا، تو یہ سب جو فلسفہ ہے جس کا کوئی میتھمیٹکس ہے، طب ہے، یہ سب شاخیں ہیں فلسفے کی ہمارے یہاں، اس سب میں لکھا جا رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ مطلب اس کی کوئی حیثیت ہوگی اور اگر اس کی ترویج ہو رہی ہے تو مقصد یہ کہ اس کے لیے بھی ایک جگہ بنانا اور اس کو ایک
توجہ کا اس پہ توجہ دینا، یہ مقصد ہے تھوڑا سا میری گفتگو کا۔ اچھا، یہ بہت آپ نے میرے خیال سے شافی و کافی جواب عباس صاحب کا دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر رضوان ضمیر صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم یہ بھی ضرور چاہیں گے کہ ان کی بھی آرا، کامنٹس یا سوالات شامل ہو جائیں۔ رضوان صاحب پلیز۔ جی جی السلام علیکم۔ شکریہ شراز صاحب، میں بس کلیریفیکیشن کوشچن ہی ہے تھوڑا سا۔ گفتگو سے نتیجتاً ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر سادے لفظوں میں کہیں عوام کے لیے محقق کون ہے، تحقیق کس کو کہتے ہیں، جو ابھی آپ نے مجھے جو اس میں چیزیں سنائی دی، ایک منہج یعنی میتھڈ کا معاملہ ہے کہ آپ نے جن ٹرمز آف ڈسکشن یا ڈبیٹ جو ہیں، یا علم کی ایک یعنی کہ علم کی طرف ایک ادب ہے کہ ان کی اپنی ٹرمز ہیں، ڈسکورس کی اپنی ایک ٹرمز ہیں، اس کے ساتھ چلنا۔ دوسرا جو پہلو نظر آیا کہ ادب ہے کہ آپ جو پیچھے گزر گئے ہیں لوگ یا دوسرے جو ٹیکسٹ ہیں ان کی طرف بھی ادب رکھیں، اور یہ بدتمیزی نہ سمجھیں کہ میں عقل کل ہوں یا مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تو ایک خاص لحاظ اور ایک طریقہ، ایک ادب ہے، اس میں رواداری ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھے تھوڑا سا واضح نہیں ہوا، تو ایک تو یہ سوال ہے کہ سادے لفظوں میں محقق کون ہے، تحقیق کس کو کہتے ہیں، جس روایت کے کو آپ پیش کریں سادے لفظوں میں اس کا کیا کہیں گے۔ اور دوسرا آپ نے ایک ذکر کیا تھا، وہ دلچسپ بات تھی، پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کہا تھا، مجھے پوری اصطلاح یاد نہیں ہے، لیکن وہ تقریر اور تحقیق کے درمیان کوئی رابطہ تھا۔ آپ نے کہا تھا تقریر اور تحقیق ایک ہی ہے یا دو رخ ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، کچھ اس طرح کی بات، یہ دو اگر چیزیں۔ اچھا، پہلے تحقیق کے حوالے سے، اور جو بات میرے خیال میں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ کہ کس مطلب یہ اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی اگر اسٹیٹمنٹ ہے تحقیق کے حوالے سے، شاہ جہان نے خط بھیجا ہے، اس میں تحقیق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مثلا، تو اس کا کانٹیکس سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، فلسفے کے یا علوم حکمیہ کے کانٹیکس میں اس کے خاص تقاضے ہوں گے، مثلا یہی کہ جو دعوے پیش کیے جائیں وہ دلائل کے ساتھ ہوں، اس کا اثبات دلائل کے ساتھ ہو، اور پھر دلائل میں بھی دلائل جو ہیں ایپسٹیمولوجیکلی، یعنی جو ڈسپلن ہے جس کے اندر بحث ہو رہی ہے، اس کے جو علمی اصول ہیں، مثلا فلسفے کے اندر صرف عقل ہی بنیادی اصول ہے، ٹھیک ہے، اور عقل و نظر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سے یا عرفا کے تجربے سے انکار کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے قطع نظر کرتے ہوئے بات کرنی ہے آپ۔ تو اس کی جو دلیل بھی پیش کی جائے گی اور مسائل پیش کیے جائیں گے، ان کو اس تناظر میں رکھتے ہوئے اور اسی میں محدود رکھتے ہوئے آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ تو تحقیق کیا ہے اور محقق کون ہے، اس کی تعریف پھر اس کے نتیجے میں پیش آئے گی۔ اسی طرح جو بات عباس صاحب نے بھی پہلے اشارہ کیا کہ اب تصوف میں محقق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ بھی جو تصوف کے اور عرفان کے اصول ہیں، اس کی روشنی میں پھر اس کو کسی کے محقق ہونے کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کو آپ مخلوط نہیں کر سکتے اس محقق سے جو علم الکلام میں ہے یا فلسفے میں۔ تو وہ کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ایک ٹرم ہے، لیکن ہاں اس کا بنیادی مفہوم جو اکراس دا بورڈ شاید کنسسٹنٹ ہے، وہ یہ کہ وہ حقیقت جس سے بھی اس علم کا یا اس تجربے کا تعلق ہے، اس کو افرم کرنا، اس کے حوالے سے جو حقانیت ہے اس کو بیان کرنا، وہ ایک عام مفہوم ہے، وہ اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ اضافی مفاہیم ہیں جو اس کانٹیکس پہ، اس ڈسپلن پہ ڈیپینڈ کریں گے جس کے حوالے سے کسی کو محقق کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی اخلاق اور ادب کے حوالے سے، میں بس یہ کہوں گا کہ جو عام مفہوم ہے ان الفاظ کا، وہ بھی مطلب اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے کہ انسان مطلب تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اندر صبر رکھے اور سنے اساتذہ کی بات، اپنی بات کرتے وقت جو ہے وہ جتنی توضیح بیان کر سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن میری مراد یہ تھی کہ میں یہ بتاؤں کہ اس میں کچھ اضافی معنی بھی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ یعنی آداب البحث میں صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ صبر کریں اور شرافت سے پیش آئیں، اس میں یہ بھی ہے کہ دلیل کیسے پیش کی جا رہی ہے، دعوے کی کیا اقسام ہوتی ہیں، ان کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہے جب آپ کسی کی بات سن رہے ہیں۔ بحث کرنے والا اکثر یہ بیان نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کن آداب البحث کو فالو کر رہا ہے۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جو بحث ہو رہی ہے، جو دعوے پیش کیے جا رہے ہیں، دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، وہ کس نوعیت کی۔ تو جو پروٹوکالز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں بحث کے، جب آپ کے ذہن میں وہ ہوں گے
مخصوص ایک کی مثال یہاں دی میں نے کہ مخلوط نہیں کرنا چاہیے پروپوزیشنس کو، اس کی ایپسٹمولوجی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی بحث کرتے وقت. تو وہ بھی ایک خاص ادب ہے جو بحث کے حوالے سے ہے، جس کا اطلاق فلسفے میں بھی ہوتا ہے، اصول الفقہ میں ہوتا ہے، اس کا اطلاق اور دیگر جتنے بھی ہمارے یہاں ڈسکرسو سائنسز ہیں ان میں ہوتا ہے. آخری آپ نے کیا سوال پوچھا تھا مجھے یاد دلائیے گا، جو ایک اور بات آپ نے شاید کی. تقریر اور ہاں، تحقیق کے درمیان. تقریر اور میں نے کہا تھا کہ یار ایک علیحدہ موضوع ہے اپنے اندر پورا، لیکن میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ اکثر ہمارے ہاں جو شارحین ہیں، جو کامنٹیٹرز ہیں، یا جو استاد اپنے حلقوں میں پڑھا رہے ہوتے تھے، ان کے عمل میں ایک چیز ہے جس کو اگر غالب کی زبان میں کہا جائے شوخی تحریر. یعنی وہ اس طرح کسی چیز کو بیان کرتے تھے جس میں ایسے اجزاء سمیٹ دیے جائیں جن کو سننے والا جن کی توقع نہیں رکھتا. اب اس کو اگر خاص فلسفے اور آداب البحث میں اس پہ بات کی جائے تو وہ یہ کہ اکثر علماء جس ٹیکسٹ کے اوپر کامنٹری کر رہے ہیں، بظاہراً جو اس میں مسائل ہیں اس پہ تو بات کریں گے، لیکن ایک وقت کے بعد کچھ نئے مسائل بھی تو پیش آئے ہوں گے جو انہوں نے سنے ہوں گے، دیگر کتابوں میں پڑھے ہوں گے، تو وہ ان کو اس کتاب پہ تقریر کرتے وقت سمیٹ دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں. اور اس سے ہوتا پھر یہ کہ جب آپ پھر تحقیق کی سٹیج پہ جاتے ہیں، جب آپ ویریفائی اور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو اس کا احاطہ بڑھ جاتا ہے، اس میں پھر اور کنسیڈریشنز آ جاتی ہیں جو اس متن میں پہلے نہیں تھی، جس پہ بحث ہو رہی تھی، یعنی اس میں اینٹیسپیٹڈ نہیں تھی. تو ڈسکورس بہت حد تک، تحقیق کا ڈسکورس بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک شارح یا ایک استاد کس طرح ایک متن کی یا ایک مسئلے کی تقریر کر رہا ہے، یعنی اس کی الیبوریشن کر رہا ہے، اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو اسی لیے ایکسپوزیشن ہمارے ہاں اور تحریر اور تقریر اپنے اندر کامنٹری کا ظاہر ایک حصہ ہے، اہم اس کا مرحلہ ہے، لیکن وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا فن ہے، اور وہ بہت حد تک جو مرحلہ تحقیق ہے اس سے اثر انداز ہوتا ہے. یہ میں مختصراً بات تھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا. بہت بہتر. اس سے مجھے یہ بھی ایک بات یاد آئی کہ اکثر شارحین کسی کتاب پر شرح لکھتے ہوئے یہاں تک بھی لکھ دیتے تھے کہ یہ کتاب بسم اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوئی. مثال کے طور پہ تو 3 صفحے اس بات پر کامنٹری ہے کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے تو کیوں نہیں. مثال دے رہا ہوں. تو وہ شارحین کا اس زمانے کے اگر آپ لوگوں کو پڑھیں تو ان کا لکھنے کا انداز اور تحقیق کا اور ڈسکورس کا جو انداز تھا وہ بہت آج کے زمانے سے، جس میں میں عام طور پہ ریفر کرتا ہوں کہ ہم جس زمانے میں، وہ مختصر و مفید کا زمانہ ہے. تو وہ زمانے یقیناً مختصر و مفید کے زمانے نہیں تھے بھی. یعنی اس وقت مختصر و مفید کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ مختلف ہوگی. اچھا، انیق صاحب آپ کی کوئی رائے اگر ہیں، انیق صاحب بھی دلچسپی رکھتے ہیں اس طرف تاریخی طور پر، تو اگر کوئی تاثرات ان کے ہیں تو وہ بھی لے لینے چاہیے. جی بہت شکریہ شراز صاحب، بڑی آپ کی بڑی دلچسپ پریزنٹیشن تھی اور بڑی اسینشیل آپ کا کام ہے. میرا ایس سچ جو ٹائم پیریڈ جس پہ میں فوکس کرتا ہوں وہ ماڈرن ایرا ہے، تو ارلی ماڈرن کا مجھے زیادہ دلچسپی ہے، لیکن زیادہ میرے اوپینینز نہیں ہیں. لیکن سوال میرا یہ تھا کہ آپ تحقیق کا جو اوریجن ہے، آپ نے ابن سینا سے ایک طرح سے اس کا ایک تھریڈ باندھا، لیکن ابن عربی کے کام کو آپ ایز پارٹ آف دیٹ اوریجن دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو اندلس میں جو ڈیولپ ہوا. کیونکہ میرے ذہن میں ایک میرے کولیگ ہیں یہاں پہ یو ٹی آسٹن میں، بلیک پائے ان کا نام ہے، اور ان کا میں آپ کو آرٹیکل بھی ایک سینڈ کر دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک پوری ایک ہسٹری لکھی ہے ایک آرٹیکل میں کہ ابن سینا کا جو فلسفہ تحقیق ہے وہ کس طرح پہلے سینٹرل ایشیا میں آیا، پھر وہ مغل امپائر میں آیا. اور ان کا مطلب نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ تحقیق کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کو کمپیئر کریں تقلید سے. اور وہ کمپیریزن یہ ہے کہ تقلید میں آپ حقیقت کو جانیں گے قرآن سے، رائٹ، اسکرپچر سے، لیکن تحقیق میں یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو اے اسکرپچر. آپ خدا کے جو سائنز ہیں، جو اشارے ہیں، وہ پوری کائنات میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو پرسو کر سکتے ہیں. اور یہ ابن عربی کی کنٹریبیوشن ہے، رائٹ. اور پھر یہ جو تحقیق کا جو میتھڈ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو اسپیس ہے، انٹلیکچوئل اسپیس کے، یہ میتھڈ کہاں پرسو کیا گیا ارلی ماڈرن پیریڈ میں. یہ اوٹومن امپائر میں، عثمانی سلطنت میں نہیں پرسو کیا گیا، یہ صفوید امپائر میں بھی نہیں پرسو کیا گیا، بلکہ صفوید امپائر میں تو یہ ہوا کہ جب شاہ اسماعیل آئے تو بہت سے جو تحقیق سے ریلیٹڈ جو عالم تھے اور جو حکامات تھے وہ مائگریٹ کر گئے ٹورڈ دا مغل امپائر، کیونکہ شاہ اسماعیل نے ایک نئی بیسیکلی ایک شیعہ
آپ کہتے ہیں تقلیدی ایک طرح سے پیراڈائم قائم کیا، انٹلیکچوئل پیراڈائم، ٹھیک ہے. اور وہ جو اسپیس تھی مغل امپائر میں وہ رہی کوئی 300 سال، 350 سال. اس کے بعد وہ بھی رول بیک ہو گئی، رائٹ؟ کیونکہ اگر آپ کمپیئر کریں 18 سینچری 19 سینچری میں جو اسلامک ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، ان کا اسٹینڈ پوائنٹ کیا ہوگا، ان کا نقطہ نظر کیا ہوگا تحقیق کے پورے میتھڈ کے بارے میں، رائٹ؟ مطلب ایک اٹس ون تھنگ ٹو سے کہ ابن عربی یا جو بھی تحقیقی جو علماء تھے وہ قرآن سے انگیج کرتے تھے، وہ قرآن کے لیٹ سے ان کی تشریحات جو ہے وہ ووٹ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ آج کے ماڈرن اسلام کی بات کریں پچھلے 200-300 سال میں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابن عربی کی یا اس کے تحقیقی علماء کی تشریحات پڑھتے ہیں ورسز جو لیٹر قرآن و حدیث سینٹرک جو تشریحات ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ جو پاسبلٹی ہے کہ آپ اس میتھڈ کو پرسو کر سکیں، وہ مغل امپائر میں کیوں کنفائنڈ رہی ایز اپوز ٹو ادر امپائرز اینڈ ایز اپوز ٹو لائک لیٹر ایرا. تو آئی واز ونڈرنگ کہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں. وہ حامد میر صاحب ایک بات کہتے ہیں جو ہمارے یہاں صحافی ہیں، وہ اکثر ان سے جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس ایک سوال میں دو چار سوال ہیں، تو آپ نے دو چار سوال کیے اور اہم سارے سوال ہیں، اور سب کا میں جواب دے بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے اندر اتنا میرا کثیر مطالعہ ہے نہیں. مثلا شیخ اکبر ابن عربی پر، ان پر ابن سینا کا کتنا اثر ہے تحقیق، ایک اسلوب تحقیق کے حوالے سے مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ تحقیق ہے، میں بالکل پڑھوں گا اگر مجھے موقع ملا. میں اتنا بہرحال کہہ دوں اس حوالے سے کہ مثلا اگر ابن سینا میں تحقیق آپ کو ملتی ہے تو میری مراد یہاں تھی کہ بالکل ملتی ہے، اور آگے جا کے میں نے سید شریف جرجانی کا نام لیا، سعد الدین تفتزانی اور جلال الدین دوانی، یہ سارے پھر متاخرین میں بڑے لوگ ہیں جو محققین کہلائے گئے. محقق توسی کا میں نے ذکر کیا تھا مختصراً. تو میں اس ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے بات کر رہا تھا، اور خاص طور پہ جو علوم حکمیہ میں ایک ایک کہہ لیں کہ تحقیق کا ایک فلسفے کی ڈومین میں رہتے ہوئے جو کی جاتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جیسے پہلے عباس صاحب اور حیاض صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ تصوف میں بھی ایک خاص طریقہ ہے پریکٹس کرنے کا تحقیق کو، لیکن اس سے مختلف چیز ہے. اب مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم کہ اگر فرض کریں کہ ان سارے تحقیقات کی منہج کو کس طرح کوئی اگر کوئی سپر تھیری ہے تحقیق کی، مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کہ ان کو سالو کیا جا سکتا ہے نہیں. لیکن مجھے بحثیت مورخ اس چیز میں دلچسپی ہے کہ فلسفی جو ہے ہمارے یہاں اور فلسافیکل سائنسز جو ہیں وہ مطلب آباد رہیں، خاص طور پہ مغل پیریڈ میں بھی. اور اسی حوالے سے پھر میں آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ تھا اس کا جواب دے دوں کہ جو صفوی پیریڈ ہے اس میں ہیں مطلب اتار چڑھاؤ ہیں، لیکن وہاں پر بہت سے حکماں ہیں جو پھر پیدا ہوئے. یعنی اس 17ویں صدی کے آخر تک ہمیں معلوم ہے کہ ملا صدرہ آتے ہیں، میر باقر داماد آتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ان کے تشیع اور تسنن کا ایک حد تک تعلق ہے. بلکہ بہت سے علماء جو ہجرت کر کے ہندوستان آ رہے ہیں، آٹومن امپائر جا رہے ہیں، وہ صفوی ڈائنیسٹی کے شروع کے دور کا جو ایک طرح اس میں ذرا ایک شدت ہے تو اس کے حوالے سے ہے. لیکن اس سے پہلے بھی، صفویہ کے آنے سے پہلے بھی علماء ہجرت کیا کرتے تھے، ٹریول کیا کرتے تھے، اور ہندوستان بہت اٹریکٹیو جگہ تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آٹومن امپائر کے بہت سے علاقے تھے. دوسری میں بات کروں گا کہ میرے ایک استاد ہیں ڈاکٹر خالد اروہب، انہوں نے تحقیق کے ہی اس ٹریڈیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو ایران میں خاص ٹریڈیشن موجود تھا جرجانی سے لے کے دوانی تک، یہ آٹومن امپائر میں بھی پھیلا ہے، یعنی 17 سینچری میں خاص طور پر. تو ان کی پوری کتاب ہے اس کے اوپر، اور بلکہ میرے اپنے کام پہ بہت گہرا اثر ہے ان کا، اور بلکہ بہت سے سوالات جس میں ان کو دلچسپی ہے وہی میں نے مغل امپائر کے حوالے سے، مغل پیریڈ کے حوالے سے اٹھائے. اور تو یہ کہ ہاں مطلب میرا نہیں خیال کہ مغل دنیا اس حوالے سے اس تحقیق کے اسٹیٹیوشن کے حوالے سے منفرد ہے. یہ اور جو کمپیریبل امپائرز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، وہاں کی علماء کی ٹریڈیشن میں بھی. لیکن اس پہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے، یہ اپنے اندر ایک پوری ایک نیا محاذ ہے، تو اس پہ بہت سے دلچسپ چیزیں آئندہ آنے والے سالوں میں شائع ہوں گی. اور کوئی بات تھی جو آپ نے کی؟ آپ نے ماڈرن پیریڈ کے حوالے سے شاید ایک بات کی.
میں بہت کام کرتا نہیں ہوں ماڈرن پیریڈ پہ، تو اس کے حوالے سے مجھے اگین زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن ماڈرن پیریڈ میں بہرحال صورت حال اتنی اچھی تو نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے چیلنجز ہیں اس ٹریڈیشن کو کے حوالے سے، اس کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے. مثلاً یہی آپ پوچھ سکتے ہیں سوال جو شاید آپ نے پوچھا کہ تحقیق کا ٹریڈیشن اگر یہاں ہے، اداب البحث اور اس طرح کی ایک کریٹیکل ڈسکورس چلانے کے کچھ اسلوب اور اقدار موجود ہیں، تو وہ آج کیوں نہیں ہیں؟ یہ سب سوال ہیں، مشکل سوال ہیں پوچھنے کے ہیں، ہمیں اپنے جو اکابرین ہیں آج ان سے پوچھنے چاہیے یہ سوال. ممکن ہے کچھ لوگ پریکٹس بھی کرتے ہوں، ضرور نہیں ہے کہ ہم پوری طرح ہم نے احاطہ کیا ہو. مثلا آج کل میں نے سنا ہے کہ جو دبستان خیر آباد ہے، جس کا جو اسی پورے تحقیق کے ٹریڈیشن کی ایک شاخ ہے، ان کے ہاں ایک احیاء ہو رہی ہے، ان کے سلسلوں میں دوبارہ سے معقولات کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. اب کس طرح پڑھی جا رہی ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی اپنے اندر سوال ہے، لیکن ایک دلچسپی ہے جو آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. کم از کم میرے خیال میں جو اب نوجوان نسل ہے پاکستان میں، دیگر مسلم معاشروں میں، ان کو ایک وہ رجوع کر رہے ہیں اس متاخرین کی اس تاریخ پر. تو یہ ایک اوپن کوشچن ہے کہ کیا ہے. اچھا، اس پر ایک چھوٹی سی رائے میری یہ کہ جو میں نے غور کیا ہے اس مسئلے پر، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ چلن تھوڑا سا کم ہو گیا کہ ہم لوگوں کو پڑھ سکیں. ہم نے نصابی کتاب پڑھنا شروع کی جس میں مختلف لوگوں کی آرا ہوتی تھیں، اور پھر وہ نصاب لکھنے والے جو چند لوگ ہوتے ہیں، وہ ان آرا کو جمع کر دیتے ہیں. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ٹریننگ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاص آدمی کو پڑھیں اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اس آدمی کے متعلق رائے. اب چونکہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کتاب کا نام فلسفہ ہونا چاہیے تب آپ کہیں گے کہ یہ فلسفے کی کتاب ہے. کسی بھی موضوع پر جب آدمی 20 25 30 سال 40 سال 50 سال غور کرتا ہے اور پھر وہ ایک کتاب لکھتا ہے، تو اس میں اس موضوع سے متعلق فلسفیانہ بحثیں خود بخود جنم لے چکی ہوتی ہیں، اور اس میں اینگل آ گیا ہوتا ہے فلسفے. تو ظاہر ہے کسی آدمی کا فلسفہ جب آپ اس کی کتاب پڑھتے ہیں اس خاص موضوع میں، فرض کریں کوئی بھی موضوع ہو، چاہے وہ سائنٹیفک موضوع ہی کیوں نہ ہو، اس میں فلسفہ درایا ہوا ہو اور اس پر رائے دینے کی جرت وہ شاگرد کر سکتا ہے جو اس مصنف کو ڈائریکٹلی اس کی کتاب سے پڑھتا ہے. اب اب یہ ٹریننگ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں رہی. تو آگے چل کر یہ جو ٹریڈیشن ہے کہ فلسفہ پڑھنا، اس میں تحقیق کے منہج کو پہنچنا، یہ خطرے میں پڑ گیا. لیکن بہرحال اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. اور کسی کا کوئی سوال اس حوالے سے؟ حفیظہ صاحبہ، قرۃ العین صاحبہ، سعدیہ صاحبہ، زہیر صاحب، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس گفتگو کو اختتامی نقطے تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں. اور اس گفتگو میں خاص طور پر شیراز صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی تفصیلی بحث کی اور پھر سوالوں کے جواب بھی دیے. اور جو لوگ شامل رہے ان کا بھی شکریہ وقت نکالنے کے لیے، اور حسنیس کا بھی شکریہ کہ اتنے اچھے موضوع پر اس نشست کا انعقاد کیا. بہت شکریہ آپ سب کا. السلام بہت علیکم. شکریہ.